والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه سيدنا محمد المصطفى وعلى آله سفينة النجاة وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته مصابيح الصدق والصفاء. أما بعد، فقال الله تعالى في الكتاب القديم والخطاب العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في شأن عظمة حبيبه ورسوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي. سگے درگاہ میرا شو چخواہی قرب ربانی، کہ بر شیرا شرف دارت سگے درگاہ جیلانی. نیاز اندر جناب پاک او از خود سیاں باید، کہ آید جبرائیل از بحر کاروبار دربانی. وہ مومن ہو نہیں سکتا کبھی دارین میں رسوا، ہو جس کے دل میں تھوڑی بھی عقیدت غوث اعظم کی. میرا ایقان ہے لے جائے گی فردوس میں مجھ کو، غلامی کی یہ نسبت اور یہ الفت غوث اعظم کی. گناہ گاروں کو سب اپنے چھپا لیتے ہیں دامن میں، گناہ گاروں کو سب اپنے چھپا لیتے ہیں دامن میں. ملی ہے جد سے ورثے میں یہ عادت غوث اعظم کی. ملاحت میں، صباحت میں، وجاہت میں، شباہت میں رسول اللہ سے ملتی ہے صورت غوث اعظم کی. وسیلہ اپنی بخشش کا یہی اعظم ہے محشر میں، محمد کی شفاعت اور حمایت غوث اعظم کی. شہ نشین پر جلوہ فرما سرپرست جلسہ عم گرامی حضرت مولانا سید شاہ شفیع پاشا قادری لاؤبالی الحیدری مدد اللہ العالی دامت برکاتہم العالیہ، و حضرت مولانا سید خواجہ پاشا صاحب مدد اللہ العالی، و برادر محترم مولانا سید شاہ راشد پاشا قادری لاؤبالی حفظہ اللہ تعالی، اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا فضل و احسان ہے، ہم بہت خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حضور پیران پیر کی اس مجلس میں شریک ہونے کا موقع عطا فرمایا. ہمارے بزرگ اکثر یہ بات فرمایا کرتے ہیں، چاہے وہ 12ویں شریف ہو چاہے وہ 11ویں شریف ہو، جب کوئی شخص اس محفل میں آتا ہے، کہیں پر بھی ہو، کوئی جگہ مخصوص نہیں ہے، چاہے وہ غریب کے گھر میں ہو، چاہے وہ مرید کے گھر میں ہو، چاہے وہ پیر کے گھر میں ہو، اگر کوئی بندہ حضور غوث پاک کی محبت میں 11ویں شریف میں شریک ہوتا ہے، کوئی بندہ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں 12ویں شریف میں آتا ہے، حقیقتاً وہ اس اہل خانہ کے گھر پہ نہیں آتا، بلکہ حضور غوث پاک کی دعوت پہ گھر پہ آتا ہے، بلکہ حضور کی دعوت پر وہ گھر پہ آتا ہے. تو اسے کہتے ہوئے وہ آگے فرماتے ہیں کہ تم لوگ بہت خوش نصیب ہو کہ تم لوگ یہ گھر والوں کے مہمان نہیں، غوث پاک کے مہمان ہو. بڑے خوش نصیب ہیں ہم الحمدللہ. اور کون ہے غوث پاک؟ یہ بزرگان دین کا، ہمارے بزرگوں کا الحمدللہ ہم پر کرم ہے، ان کی شفقتیں، ان کی عنایتیں ہیں کہ اس مجلس میں آنے تھے. ہم کو بہت ساری چیزیں معلوم ہوتی ہے، بہت ساری چیزوں کا ہم کو پتہ چلتا ہے، یہ ان بزرگوں کی شفقت ہے. عزیزان گرامی، غوث پاک کون ہے؟ ہم 11ویں کیوں کرتے ہیں؟ آج کل بہت سوالات اٹھ رہے ہیں، 11ویں شریف کی اصل کیا ہے؟ ذرا ہم چلتے ہیں حضور پیران پیر کی بارگاہ میں. دراصل بات یہ ہے مختصراً، حضور پیران پیر ہر سال اس مہینے کی 11 تاریخ کو سرکار پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد میں جلسہ منعقد فرمایا کرتے ہیں. اس کے بعد آخر میں سرکار پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی کا علم یعنی جھنڈا اس کو بلند فرماتے اور لوگوں کو کھانا کھلاتے. اب وہ جو چیز آپ نے جس کا آغاز فرمایا تھا وہ چل پڑی
اور الحمدللہ آج 1000 سال مکمل ہو گئے ہیں. صرف ہندوستان یا بر صغیر بنگلہ دیش یا آس پاس کے دیشوں میں یہ کام نہیں ہوتا، بلکہ ساری دنیا میں حضور غوث پاک کے نام پر 11ویں شریف پر لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. یہ عقیدت مند ہماری نئی پیداوار نہیں ہے، بلکہ حضور غوث پاک کے زمانے سے یہ چل رہا ہے. اور معاذ اللہ استغفر اللہ، کوئی شرک کا، کوئی بدعت کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ اللہ کے بندوں کا پیٹ بھرنا ہے. دراصل حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک میں نے یہ جانا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ کوئی عمل پسند ہے تو بھوکے کا پیٹ بھرنا ہے، اور وہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا عزیز ہے، اور اس قادر مطلق کے اس بندے عبد القادر کو بھی یہی عمل سب سے زیادہ پسند ہے. اور یہی وجہ ہے آج دنیا میں ہر طرف، ہر مقام پہ، ہر جگہ پر حضور غوث پاک کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. اب حضور غوث پاک کا نام لے لیے شرک، تو در حقیقت یہ حضور غوث پاک کا نام ہے، آپ کی مجلس کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے. اس کی مثال قربانی کے بکرے کے جیسی ہے. ہم بکرا خرید کے لاتے ہیں، کاٹتے ہیں، ذبح کرتے ہیں. کیا معاذ اللہ استغفر اللہ ہم ایسا ہوتا ہے یہ کس کا بکرا ہے؟ یہ قیوم بھائی کا بکرا ہے. یہ کس کا بکرا ہے؟ یہ فیصل بھائی کا بکرا ہے. تو اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ ہم فیصل بھائی کا نام لے کر اس ذبیحے کو حلال کرتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے، ذبیحہ حرام ہو جاتا ہے. ہم نام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہی کاٹیں گے. اسی طرح بلا تشبیہ و بلا تمثیل ہم یہ حضور غوث پاک کے نام سے اگر کہہ رہے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے. اسے معاذ اللہ استغفر اللہ حضور غوث پاک کی یاد میں اس کو پیش کیا جا رہا ہے. حضور غوث پاک نے جو عمل کیا اس کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے حضور غوث پاک کی یاد میں اس کھانے کو کھلایا جا رہا ہے. عزیزان گرامی، کون ہے غوث پاک؟ ذرا چلیے ہم چل کے دیکھتے ہیں. میں محدثین کی اور محققین کی اور فقہا کی بات نہیں کروں گا. میں آج محدثین کی، فقہا کی اگر بات کروں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی کہ کون سے محدث نے حضور غوث پاک کے بارے میں کیا کہا، کون سے بڑے محقق نے، کون سے بڑے ریسرچ اسکالر نے حضور غوث پاک کی شان میں کیا بیان کیا. عام طور پر اشارہ کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں، علامہ ابن تیمیہ، یہ عام طور پہ ہم کو ہمارے جو مسلمان بھائی نظر آتے ہیں ہر بات پر یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے جو کہتے ہیں، اور وہ ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کی بھی تقلید نہیں کرتے، ہم ڈائریکٹ حضور کی تقلید کرتے. ان کا دعویٰ ہے. لیکن بات جب آتی ہے تو بار بار ایک ہستی کا وہ حوالہ دیتے، ایک ہستی کو کوٹ کرتے، بولتے علامہ ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ میں لکھا، علامہ ابن تیمیہ نے اس کو یہاں پر نقل کیا، انہوں نے اپنی فلاں کتاب میں اس بات کو لکھی ہے. بات تو کہتے ہیں کہ ہم کسی کو فالو نہیں کرتے، لیکن جب بات آتی ہے تو فقط علامہ ابن تیمیہ کا حوالہ یاد آتا ہے. اسی علامہ ابن تیمیہ کو ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری عقیدت، تمہاری محبت حضور غوث پاک سے کیسی ہے. ہمارا ان سے علمی طور پر بہت اختلاف ہے، علامہ ابن تیمیہ سے ہمارا بہت اختلاف ہے، لیکن آپ کو بتاؤں اختلاف کے باوجود علامہ ابن تیمیہ وہ شخص ہے جو کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک کی کرامات اتنے تواتر کے ساتھ مجھ تک پہنچی ہے کہ اس کا جھٹلانا محال ہے، ناممکن ہے. یہ کون ہے؟ یہ علامہ ابن تیمیہ ہے. اور جو لنگر غوثیہ ہوتا ہے اس لنگر غوثیہ میں ہر سال یہ حضور غوث پاک کی خانقاہ میں مقررہ رقم بھیجاتے تھے کہ 11ویں شریف میں اس کو شریک کر لیا جائے. یہ وہ علامہ ابن تیمیہ ہے. بہرحال عزیزان گرامی، غوث پاک کون ہے؟ اگر ہم چلیں تو حضور غوث پاک وہ ہیں جن پر سرکار کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کا خوب کرم ہے، جن پر مولا علی کا خوب کرم ہے. ایک واقعہ جو صاحب بہجت الاسرار نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. کیا واقعہ ہے؟ حضور پیران پیر تشریف لائے بغداد شریف، جیلان سے نکلے بغداد تشریف لائے. اب چلتے چلتے ذرا ماحول بھی سن لیجئے کہ کیسا ماحول تھا اس وقت دنیا کا جب پیران پیر تشریف لائے. آپ کا ایک لقب ہے محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے. یہ آپ کو چپ ہی نہیں کہا جاتا، اس کے پیچھے بہت ساری وجوہات ہیں. جب خلافت راشدہ جو حضور نے فرمایا میرے بعد 30 سال، ایک چھوٹا سرسری آپ کو جائزہ دے دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے عالم اسلام کے اس وقت کیسے حالات تھے جب حضور غوث پاک کی ولادت ہوئی.
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اس دنیا سے پردہ فرمانا، پھر آپ کے بعد 30 سال خلافت راشدہ، پھر ملوکیت کا آغاز ہونا، بنو امیہ وہ حاکم رہے 100 سال تک، پھر ان کے بعد بنو عباس یہ بھی تقریباً 400-500 سال تک حکومت کے تختے پر بیٹھے تھے، اور یہی دور ہے جس کو عباسی حکومت کہا جاتا ہے۔ ہم عام طور پہ بادشاہوں کے بعد نام سنتے ہیں ہارون رشید، مامون وغیرہ، یہی عباسی بادشاہ تھے، وہ یہی خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ یہ عباسی کون تھے؟ سرکار کے جو چچا تھے حضرت عباس، ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس، جن کے بارے میں سرکار نے جن سے متعلق دعا فرمائی تھی کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کا فہم عطا فرمائے، وہ امام المفسرین جن کی تفسیر بھی ملتی ہے ان کی نسل سے یہ لوگ تھے۔ بہرحال ہر حکومت کا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جب کوئی چیز کو اللہ تعالیٰ بناتا ہے، کوئی چیز اس دنیا میں پیدا ہوتی ہے، کوئی چیز جب ایگزسٹ کرتی ہے تو پھر اس کا بڑھتے 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 پیدا ہونے کے بعد ایک پیک لیول ہوتا ہے، پھر پیک لیول پہ آنے کے بعد پھر زوال بھی شروع ہوتا، ہلو 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 نیچے گر کے پھر اس کا زوال ہوتا ہے۔ یہ ہر چیز میں ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، پیک اس کی جوانی ہے، پھر وہ بڑھاپے پہ آتا، پھر مر جاتا ہے۔ آپ جھاڑوں کو لے لیجئے، چرند کو لے لیجئے، پرند، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اسی طرح حکومتیں جو آئی وہ بڑی مشکلوں سے آئی، لیکن جب آئی تو پھر ان کا ایک پیک لیول تھا، پھر وہ پیک لیول جا کے پھر وہ زوال پذیر بھی ہوئی۔ عباسی دور کا بھی یہی سلسلہ تھا۔ یہ ہم ہارون رشید وغیرہ کا جو نام سنتے یہ ان کا پیک لیول تھا، اس کے بعد ہلو ہلو یہ زوال پذیر ہوئی۔ تو یہ جو خاندان تھا انہوں نے ایک شہر کو بسایا جس کا نام انہوں نے بغداد رکھا، اور اس کو تمام دنیا میں انہوں نے مرکزیت حاصل بتایا۔ چونکہ وہ لوگ پاورفل تھے، ان لوگوں کی حکومت تھی، تو ان لوگوں نے تمام علوم اور فنون کو عربی زبان میں منتقل کر کے بغداد میں ایک بڑی لائبریری بنائی، بہت بڑی لائبریری۔ وہ لائبریری میں مختلف جیسا کہ منطق ہے، لاجک وغیرہ، جو علوم و فنون، میتھمیٹکس، سائنس، سوشل، بایولوجی، زولوجی، جتنے فنون تھے ان کو انہوں نے عربی میں منتقل کروا کر اس بڑی لائبریری میں رکھوائے۔ وہ لائبریری بغداد میں موجود تھی، اور وہ ہلاکو خان کے حملے کے بعد وہ ساری لائبریری کو اتنا تباہ و تاراج کر دیا گیا، سارے علوم و فنون کو دجلہ میں بہا دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے، مورخین لکھتے ہیں کہ کئی دن تک دجلہ کا پانی انک کی کالک سے سیاہ تھا، اتنی کتابیں دلا دیے کہ ہاتھ میں پانی لیا جاتا تو پانی کا جو کلر ہے وہ کون سا ہے؟ وائٹ، اگر سمجھانے کے لیے ٹرانسپیرنٹ کلر ہے، لیکن وہ کلر جا کے کالا کلر ہو گیا۔ اتنا ہمارا علوم اور فنون کے اتنے ذخیروں کو انہوں نے تباہ و تاراج کر دیا۔ بہرحال وہ ایک الگ گفتگو ہے۔ تو یہ بغداد کو انہوں نے سینٹرل پوائنٹ بنایا علوم و فنون کا۔ یہی وجہ ہے، انہی کا دور تھا جب حضور پیران پیر کی ولادت باسعادت اس دنیا میں ہوئی، اور جیلان میں جہاں تک تعلیم تھی وہاں تک آپ نے تعلیم کی تکمیل فرمائی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں بچے کیا کرتے، جہاں تک بھی گاؤں میں، اسکولس میں جہاں تک بھی تعلیم ہے، اس کے بعد بڑے شہر کو جاتے تعلیم کے لیے۔ بہت سارے افراد حیدرآباد کو آتے، حیدرآباد کے بچے کینیڈا کو جاتے، US کو جاتے، آسٹریلیا کو جاتے۔ اسی طرح اب فورن کنٹری سے حیدرآباد کو بھی آتے بہت سارے لوگ پڑھنے کے لیے، یہ ہے چلتا۔ تو اس زمانے میں سب سے بڑا جو مقام تھا وہ بغداد تھا، تو سارے لوگ بغداد کی طرف جاتے تھے۔ تو حضور پیران پیر نے بھی بغداد کا رخ کیا، آپ بغداد تشریف لائے۔ اب یہ عباسی پیریڈ جو تھی اس کا پیک لیول ختم ہو گیا، زوال ہلو ہلو زوال پذیر ہونے والی تھی، تو عالم اسلام عجیب و غریب کیفیات کا شکار تھا۔ علماء، فقہا، محدثین، صوفیاء یہ صرف نام کے ہو گئے تھے، دین سے بیزاری ہو گئی تھی، عوام الناس میں بالکل بے دینی ہو گئی، دین سے ذری برابر بھی رغبت نہیں، اور ہر کوئی خراب کاموں میں مبتلا۔ یہ پورے حالات ہے، اس زمانے کے حالات بتا رہا ہوں۔ پھر حضرت عمر کے زمانے میں بیت المقدس جو حاصل ہوا تھا، جس کو مسلمان اپنی تسخیر میں لیے تھے، قبضے میں لیے تھے، وہ بیت المقدس اپنے ہاتھ سے چلا گیا۔ یہ اس زمانے کے حالات آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حضور غوث پاک کا اسلام کے لیے کیا کنٹریبیوشن ہے۔ پھر اس کے بعد پھر حضور غوث پاک جب مسند پر جلوگر ہوئے، جب مسند پر رونق افروز ہوئے، تو پھر آپ کو حکم ہوا، جب آپ نے تعلیم کی فراغت فرمائی، آپ کے پیر و مرشد حضرت ابو سعید مبارک المخرمی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اب آپ درس دیجیے۔ آپ درس دینے لگے، درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر
واز کرنے کے لیے، عوام الناس میں واز کرنے کے لیے آپ ذرا جھجک رہے تھے. حضور غوث پاک تھوڑا جھجک رہے تھے. ایک کچھ دن گزرے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوگر ہوئے. ایک روایت میں ہے کہ خواب میں تشریف لائے، ایک روایت میں ہے کہ خواب میں نہیں، عالم بیداری میں تشریف لائے، اور فرمایا عبد القادر تم تقریر کیوں نہیں کرتے؟ تم نے تعلیم کا حصول کر لیا، اب تم اتنے قابل ہو گئے کہ تم لوگوں کو واعظ کر سکتے، تم بیان کر سکتے، لوگوں کی اصلاح کر سکتے. حضرت پیران پیر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں کیا عرض کروں، یہ بغداد ہے، یہ سینٹرل پوائنٹ ہے، یہاں پر بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ادبا، بڑے بڑے خطبہ ہے، میں عجم کے ایک علاقے سے آنے والا، جیلان کے چھوٹے سے قصبے سے آنے والا، میں ان کے سامنے کیا بولوں؟ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عبد القادر اپنا منہ کھولو. حضور پیران پیر اپنا منہ کھولتے ہیں. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن حضور غوث پاک کو سرفراز فرمایا. دوسرا دن آیا، پھر شہنشاہ ولایت کی آمد ہوئی. مولا علی تشریف لائے اور آ کر فرمانے لگے عبد القادر حضور کا حکم ہوا تم تقریر کرو، وعظ کرو، بیان کرو. حضرت پیران پیر عرض کرنے لگے تھوڑی جھجک ہے. حضرت مولا کائنات نے فرمایا اپنا منہ کھولو، اور آپ نے 6 مرتبہ لعاب کو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے 7 مرتبہ اور آپ نے 6 مرتبہ سرفراز فرمایا. حضرت پیران پیر عرض کرنے لگے حضور نے تو 7 مرتبہ عنایت فرمایا، آپ 6 مرتبہ. تو حضرت مولا علی یہاں پر بھی بتا رہے ہیں دیکھو یہ ادب کا تقاضا ہے، میں حضور کی برابری نہیں کر سکتا. حضور اگر 7 مرتبہ عطا فرمائے تو میں 6 مرتبہ، یہ ادب کا تقاضا ہے. اور اہل سنت والجماعت کس کو کہتے ہیں؟ اہل سنت والجماعت کی بنیاد ادب ہے. ادب اور ہمارے پاس یہ ادب کا ہی فقدان پایا جا رہا ہے بدقسمتی سے. بہت سارے مقامات پر الحمدللہ ابھی بھی ہے، لیکن ہلو چونکہ ہم محافل میں بیٹھ رہے نہیں، ہم بڑوں کو سن رہے نہیں، بڑوں کے پاس بیٹھ رہے نہیں، اس وجہ سے تربیت نہیں ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس علم تو آ جا رہا، تعلیم تو ہمارے پاس خوب آ جا رہی، لیکن خانقاہوں میں بزرگوں کے پاس ہم بیٹھ نہیں رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے پاس تربیت کا فقدان ہو رہا ہے. تو بہرحال آپ حضرات بڑے بزرگوں کے پاس آئیے، ان کے پاس بیٹھیے. بہرحال حضور غوث پاک نے اب واعظ کا سلسلہ شروع فرمایا. اب یہاں پر واعظ کا سلسلہ شروع ہوا. عجیب و غریب حالت ہے. اب تک مسجد میں، جامع مسجد میں واعظ ہوتا تھا، مسجد بھر گئی، باہر نکل گئی، تنگ دامنی کا شکار ہو گئی. اب مسجد سے ہٹ کے ایک چھوٹے سے میدان میں حضور پیران پیر ارشاد فرمانے لگے. اب یہاں پر بھی لوگوں نے دیکھا عجیب حال ہے، یہ بھی پورا جو چھوٹا سا میدان ہے یہ بھی فل ہو گیا. تو اب کرنا کیا؟ اب ایک بہت بڑے میدان کا انتظام کیا گیا، بہت بڑے میدان کا اہتمام کیا گیا، اور پھر وہ میدان میں حضور پیران پیر تشریف لانے لگے، اور وہاں سے حضور پیران پیر اپنا واعظ ارشاد فرمانے لگے. اب آخر ایسی کتنی پبلک تھی ہوں گی، اتنا بڑا میدان بول رہے ہیں، راویان لکھ رہے ہیں. ذرا سوچ میں بات آتی کہ آخر اتنا کیسا بڑا مجموعہ ہوں گا، ایسی کون سی پبلک ہوں گی، سوچنے میں بات آ سکتی، سوال آ سکتا. تو مورخین نے، بڑے بڑے محدثین نے لکھا ایک مجلس میں 70,000 لوگ بیٹھے رہتے. اور اللہ تعالیٰ کا کرم یہ کہ حضور غوث پاک کی آواز کو جو سامنے بیٹھنے والا پہلی صف میں سنتا، سب سے آخر بیٹھنے والا بھی اسی آواز کو سنتا. یہ آج مائک ہے، اگر یہ بند کر دیا جائے میری آواز کہاں تک جائے گی؟ تھوڑے لوگ سن پائیں گے، اس کے آگے نہیں جائے گی. لیکن یہ حضور غوث پاک کا کمال ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی کرامت عطا فرمائی کہ یہاں سے وہاں تک سب لوگ یکساں آواز سن رہے ہیں. پھر بیٹھنے والوں میں بڑے بڑے علماء، علامہ ابن قدامہ المقدسی، علامہ ابن رجب الحنبلی، علامہ حافظ عبد الرحمن ابن الجوزی. اچھا سنیے، واقعہ زبردست ہے. حضور پیران پیر تفسیر بیان فرماتے، تو اس زمانے کے 2 بڑے مفسرین تھے، ایک کا نام تھا حافظ ابن حافظ اور ایک کا نام تھا حافظ عبد الرحمن ابن الجوزی. یہ نام بہت مشہور ہے، اہل علم جانتے ہیں. یہ لوگوں میں آپس میں چلی کہ ایک جوان ہے،
وہ بغداد میں تقریر کر رہے ہیں، آخر ایسا کیا بیان کر رہے ہیں، 70,000 کا مجمع ان کے ایک آواز میں 70,000 کا مجمع. بات سمجھ میں نہیں آ رہی. ذرا چلیں گے دیکھیں گے کتنے پانی میں ہیں. حضور غوث پاک کا امتحان لینے کے لیے بولے چلو دیکھو ایک کام کریں گے، ایک آیت لے لیں گے. یہ دیکھو یہ آیت، اس آیت کے متعلق میرے کو 11 تفسیریں معلوم، اور آپ کو کتنے معلوم؟ چلو میرے کو اس آیت کے بارے میں 12 تفسیریں معلوم. چلو اب اس آیت کے بارے میں تمہارے کو 12 معلوم، میرے کو 11 معلوم. چلو حضور غوث پاک کے پاس جائیں گے، جا کے سنیں گے ذرا. اب چونکہ وہ زمانے کے بڑے علماء تھے تو حضور غوث پاک جس تخت پر تشریف فرما ہو کر واعظ فرمایا کرتے، اس کے ادھر بازو ان کے لیے تخت لگایا گیا. ایک مقام پر حافظ ابن حافظ بیٹھے، ایک مقام پر ابن الجوزی بیٹھے. اب یہ جو لوگ آیت کا انتخاب کر کے لائے تھے، ایک آیت کو جو سلیکٹ کر کے لائے تھے، یہ وہ سوچے کہ جب حضور غوث پاک واعظ سے فارغ ہوں گے، تفسیر فرما دیں گے نا، اس کے بعد ذرا اکیلے میں پوچھیں گے. لیکن عجیب تماشا ہے، حضور غوث پاک جلوگر ہو رہے ہیں، تشریف فرما ہو رہے ہیں، اور قراءت کے لیے آیات کا جو انتخاب فرماتے ہیں وہی آیات، بیان بات ہوئی ہی نہیں، وہ خالی سوچ کیا ہے. یہاں پر حضور غوث پاک نے اسی آیت کو پڑھ دیا. اب آیت پڑھا، آیت آپ نے پڑھی، اس کے بعد اب تفسیر کا سلسلہ شروع ہوا. ایک تفسیر بیان فرمائی، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، معلوم ہے. دوسرا شخص دیکھ رہا ہے، ہاں یہ بھی معلوم. تیسری ہو گئی، چوتھی ہو گئی، پانچویں ہو گئی، چھٹی ہو گئی، ساتویں ہو گئی، آٹھویں ہو گئی، 10 11 ہو گئے. ہاں چلو یہ معلوم، دونوں ایک دوسرے کو معلوم. اب 12، ان کو 12 معلوم تھے، ان کو 11 معلوم تھے. اب چلتے چلی حضور غوث پاک بیان فرماتے جا رہے ہیں، وہ سنتے جا رہے ہیں. اب حالت یہ آ گئی، ان کو جتنا معلوم تھا پورا ہو گیا، ان کو جتنا معلوم تھا پورا ہو گیا. سرکار پیرانے پیر آگے بڑھ رہے ہیں، کارروائی چل رہی ہے یہاں تک کہ اس دن آپ نے اس آیت کی 40 تفاسیر بیان فرمائی. یہ حضور غوث پاک کا علمی مقام. پھر ایک روایت میں آتا ہے، سرکار پیرانے پیر نے فرمایا اب تک ہم نے قال کی بات کی، اب چلو حال کی بات کرتے ہیں. یہ سننا تھا، ابن الجوزی وجد میں آ گئے، اپنے کپڑے پھاڑ لیے. یہ حضور غوث پاک کے سامنے بیٹھنے والوں کا علم ہے. عزیزان گرامی، سرکار غوث پاک. اچھا یہ تو آپ سنیں. اب جو لوگ لکھتے تھے واعظ کے اوپر اتنی تفصیل چل رہی ہے، جو لوگ بیٹھ کے لکھتے تھے، ایسا ہوتا ملفوظات ہوتے، خطبات ہے. آپ کے خطبات آج بھی موجود ہے، الفتح الربانی، فتوح الغیب کے نام سے ملتے ہیں. اس کے ٹرانسلیشنز بھی ہوئے، اس کی تشریحات علماء نے بیان فرمائی. وہ بیٹھ کے لوگ لکھتے، بیٹھ کے لکھتے. کتنے لوگ لکھتے؟ تقریباً 3-4 ہزار. ایک روایت میں آتا ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ خالی بیٹھ کے علماء حضور غوث پاک کیا فرمانے فوراً لکھتے جاتے ہیں. سننے والے تو ہے ہی. اور ایک مرتبہ ایک صاحب جو عامل تھے، وہ جن نعتوں کو حاضر کرتے تھے، انہوں نے جب چاہا جن کو بلا لیا. اب وہ ایک الگ بات ہے، لیکن میں آپ حضرات کو یہاں بتانا چاہ رہا ہوں. وہ بڑا جن تھا. وہ کہنے لگا دیکھو بھائی، آپ مجھ کو کیا کام دیتے دے دو، آپ مجھ کو کب طلب فرماتے طلب کر لیجئے، لیکن یہ جو ٹائم ہے نا، یہ ٹائم سے لے کے ٹائم تک میرے کو نہیں بلانا، ڈسٹرب نہیں کرنا. انہوں بولے کیوں، کیا بات ہے یہ ٹائم میں ہم تم کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے. تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس وقت جو ٹائم آپ کو میں بتا رہا ہوں، حضور پیرانے پیر کی مجلس میں جاتے ہیں، حضور غوث پاک کی مجلس میں بیٹھتے ہیں. جناتوں کے بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں. اور پھر آپ کے تقریر کی ہی بات چل رہی، تقریر پہ ہی میں گفتگو کروں گا. آپ کے شہزادے حضرت ابو بکر تاج الدین عبد الرزاق قادری البغدادی رحمۃ اللہ علیہ، تقریباً جتنے بر صغیر میں بہت سارے جو سادات غوثیہ میں سے جو آتے ہیں حضور غوث پاک کی اولاد میں، انہی کی اولاد ہے. یہ حضرت پیرانے پیر کے فرزند بہت حصول علم کرنے کے بعد بڑے بڑے لوگوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے. انہوں نے وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد والد بزرگوار کی خدمت میں عرض کرنے لگے، ابا جان آپ اجازت عطا فرمائیے، آپ کے واعظ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے، میں بھی کچھ کہہ دوں. تو آپ نے فرمایا کہہ دو. دیکھیے کون ہے، حضرت پیرانے پیر کے شہزادے ہیں، کوئی عام آدمی نہیں. یہ وہ شہزادے ہیں جن کی اولادوں کو
آج دنیا دیکھ کر 25ویں پشت کو دیکھ کر حیران ہے کہ یہ پوتروں کا 25ویں پوتروں کا عالم ہے حضور غوث پاک کے. 16ویں پشت کے حضرت سید لطیف لاؤبالی رحمۃ اللہ علیہ، سرکار لاؤبالی، ان کو دیکھ کے دنیا حیران ہے. ایسے بہت سارے شہزادوں کو دیکھ کے دنیا حیران ہے. یہ ان سب کے جد ہیں حضرت ابوبکر تاج الدین عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ. عرض کرنے لگے تو حضور غوث پاک نے فرمایا کیا اچھی بات ہے، ضرور کہو. کھڑے ہو گئے، بیان فرمانے لگے. ایسے ایسے علمی نکات، ایسی بہترین تقریر آپ نے فرمائی، لیکن آپ نے محسوس کیا کہ جس طرح آپ نے علم کا دریا بہایا، لوگوں میں کوئی ذرا برابر بھی کیفیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، بس بیٹھ کے سن رہے لوگ. یہ کیفیت ہو گئی. حضرت کا بیان ختم ہوا، آپ تشریف فرما ہوئے. اس کے بعد حضور پیران پیر جلوہ گر ہوئے، اور حضور پیران پیر نے کچھ نہیں بیان فرمایا، کوئی علم کے دریا نہیں بنائے، بس آپ الحمدللہ کہنے کی دیر تھی، ساری مجلس ٹھاٹے مار کر رونے لگ گئی. ان پر ایسی جذب کی کیفیت آ گئی، لوگوں پر ایسی کیفیت آ گئی کہ لوگ ٹھاٹے مار کے رونے لگے. یہ کیا ہے؟ حضرت پیران پیر کے شہزادے مجلس ختم ہونے کے بعد اپنے والد گرامی سے عرض کرتے ہیں بجان میں نے بھی بڑے بڑے علم کے دریا بہا دیے، موتیوں کو میں نے ان لوگوں کے سامنے رکھے، جواہر کو میں نے ان کے سامنے پیش کیے، لیکن لوگوں پر کوئی تبدیلی نہیں. آپ نے صرف الحمدللہ کہا، یہ الحمدللہ پر لوگ اتنے خطرناک رونے لگ گئے، ان پر اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی غالب آ گئی، آخر کیا وجہ ہے؟ تو حضرت پیران پیر فرمانے لگے، مسکرا کر فرمانے لگے بیٹے بات دراصل یہ ہے کہ عبد القادر جو بھی اپنی زبان سے کہتا ہے وہ اپنے سے نہیں کہتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ نہ آ جائے. ہر بات اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جتنے اولیاء ہیں، جتنے اولیاء، وہ ساروں کے کندھوں پر حضور غوث پاک کا قدم ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ ہم سلسلہ قادریہ کا جب شجرہ پڑھتے ہیں تو حضور غوث پاک کے اوپر کے پیروں میں ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرمانے لگے. فرماتے فرماتے اچانک خاموش ہو گئے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لیے، اپنی گردن کو نیچے جھکا لیے. پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنی آنکھوں کو کھولا اور بیان کو جہاں پر روکا تھا وہاں سے پھر جاری کر دیا. مجلس برخاست ہوئی. لوگوں نے پوچھا حضرت آخر کیا ماجرا ہوا؟ آپ اچانک دوران خطبہ خاموش ہو گئے اور آپ نے سر کو جھکا لیا. حضرت جنید بغدادی جو حضور غوث پاک سے تقریباً 200 سال پہلے تشریف لایا تھا اس دنیا میں، آپ فرمانے لگے کہ میں جب خطبہ دے رہا تھا دوران خطبہ اچانک مجھ پر کشف ہوا. کشف یعنی صوفیاء کرام کی مجلس ہے کھل جانا، جو پردے ہوتے ہٹا دیے جاتے ہیں اور کچھ بھی دکھایا جا سکتا ہے، اللہ والوں کے معاملات ہیں. تو حضرت جنید بغدادی امام الصوفیہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس کو صاحب بہجت الاسرار نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اس روایت کو. آپ فرماتے ہیں جب میں خطبہ دے رہا تھا اچانک مجھ پر کشف ہوا. کیا کشف ہوا؟ کشف یہ ہوا کہ آج سے تقریباً 200 سال کے آس پاس بغداد کی سرزمین پر جامع مسجد کے منبر سے کھڑے ہو کر ایک سید زادہ ایک اللہ کے ولی ایک اعلان کریں گے. کیا اعلان کریں گے؟ اللہ ان کو ایسا مرتبہ عطا کرے گا، ایسا مقام عطا فرمائے گا کہ منبر پر کھڑے ہو کر فرمائیں گے قدمی ہادی اعلی رقبتی کل ولی اللہ، میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. تو اس وقت جتنے اولیاء وہاں پر موجود ہوں گے، جتنے لوگ اس دنیا میں ہوں گے اور جو لوگ قبروں میں ہوں گے، سب لوگ ان کے اس جملے پر کہیں گے کہ ہم آپ کو مانتے ہیں اور آپ کا قدم ہمارے کندھوں پر ہے. میں وہ بعد میں ہونے والا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر ابھی کھول دیا تھا اور اسی کو دیکھ کر میں نے ابھی سے سر جھکا لیا. اللہ اکبر. یہ حضور غوث پاک ہے. حضور غوث پاک کون ہے؟ ایک مرتبہ نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ میں خادم تھے. خادم کو اچانک دل میں خیال آیا، ارے ہر وقت ہم دیکھتے ہیں حضور غوث پاک گھر سے باہر نکلنے کی دیر ہوتی پبلک کا ایک ہجوم ہوتا، حضور غوث پاک کے کوئی ہاتھ پڑتا، کوئی پاؤں پڑتا، کوئی حضور غوث پاک کو گلے لگاتا، کوئی بوسہ دیتا. آج کیا بات ہے؟ اچانک ہم دیکھ رہے ہیں کوئی آ ہی نہیں رہا ہے، کوئی حضور غوث پاک کے قریب ہی نہیں آ رہا.
انہوں بولے نہیں، خالی دل میں خیال کر لیے، آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ خیال ہوا، اچانک تھوڑی دیر گزری، پھر عجیب و غریب ماحول تھا، لوگ ہجوم کا ہجوم، ایسی آسان ہو گئے، 1 سیکنڈ خالی ایسا کھٹکا دبائے کہ 1 سیکنڈ میں وہاں چلے جا رہا۔ ابھی آج انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے، اس میں اتنی تاثیر ہے، تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہے، جب وہ اعلان کریں تو اولیاء اللہ سنیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پہنچا، وہ ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا شیخ سنان، وہ نکلے تھے حج کے لیے اپنے مریدین کے ساتھ، تقریباً 1200 مریدین کے ساتھ حج کے لیے نکلے تھے۔ جب راستے میں تھے، جب یہ اعلان ہوا، اعلان ہوتے ہی انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ کوئی ہمارے جیسے ہی ولی ہیں، لہٰذا انہوں نے کہا کہ میری گردن پہ ان کا قدم نہیں ہو سکتا۔ ان کے قدم پہ کچھ بول کے وہ حضور غوث پاک کی شان میں گستاخی کی۔ دیکھیے، گستاخی جہاں ہوتی وہاں سیدھا گر جاتے۔ حضرت پیران پیر کے متعلق انہوں نے جو الفاظ نکالے تھے، اچانک ہوا یہ آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا۔ چلتے چلتے ایک عیسائی کے گھر پر انہوں نے دیکھا، اس کی بیٹی ہے، اس کی بیٹی کے عاشق ہو گئے، ساتھ میں مریدین تھے، کہنے لگے یہ کیا ہو گیا ہمارے پیر کو، ہم کو جو تعلیم دیتے تھے آج ان کی کیا کیفیت ہو گئی۔ ہلو 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 سارے مرید چھوڑ کے چلے گئے۔ 2 مریدین تھے جو ان کے خاص مریدین تھے، ان کو دیکھا نہیں جا رہا تھا، وہ اپنے پیر کو پکڑنے سمجھا رہے ہیں۔ بالآخر بہت طویل واقعہ ہے، اختصار سے عرض کر رہا ہوں، وہ اس کیفیت میں آئے کہ انہوں نے کہا، اس پادری کو کہا کہ تم اپنی بیٹی کو میرے حوالے کر دو، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا دیکھو فلاں شرطیں ہیں، جانا جنگل میں سور کے بچوں کو چرانا، یہ کرنا وہ کرنا، اس کے بعد آؤ، اس کے بعد میں تم کو اپنی بیٹی دوں گا۔ اب گھر میں پڑے ہوئے اللہ کے ولی جن کو ولایت کا مقام حاصل تھا، اب دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ سلسلہ چل رہا ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا کرم تھا کہ انہوں نے کوئی حرام لقمہ اٹھایا نہیں تھا کھانے کے لیے۔ اب جب شادی ہونے لگی، جب دلہن بھی بیٹھی ہے، یہ بھی بیٹھے ہیں، اب سامنے کباب سور کے لا کر رکھے ہوئے ہیں، شراب رکھی ہوئی ہے، اب یہاں پر پینے لگے تو ان کے جو مرید صادق تھے، سچے مرید تھے، انہوں نے دیکھ لیا یہ دراصل حضور پیران پیر کے ساتھ بے ادبی کا حال ہے۔ انہوں نے فوری وہاں پر بیٹھے بیٹھے حضور پیران پیر کو پکارا، اے غوث پاک ہمارے پیر کو معاف فرما دیجئے، ہمارے پیر کو معاف فرما دیجئے، وہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سرزمین بغداد میں بیٹھے بیٹھے حضور پیران پیر وضو فرما رہے ہیں، یہی حالت میں ایک وضو کا چھینٹا آپ نے پھینکا بغداد کی سرزمین پر، وہاں سے یہ نکلا اور وہاں پر پہنچا جہاں پر وہ شیخ سنعان تھے، جیسے ہی ان کے منہ پر پڑا ایک دم دیکھا حجابات اٹھ گئے، یہ کیا حالت میں ہوں؟ جب بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ حضور غوث پاک جو اعلان فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم پر فرمائے، یہ اپنے سے نہیں فرمائے، سب چھوڑا اور فوراً حضور غوث پاک کی خدمت میں آئے اور آپ سے معذرت کرنے لگے، آپ سے معافی چاہنے لگے، اور حضور غوث پاک نے ان کو معاف فرما دیا اور پھر ان کو اور ولایت کا ایک اور بڑا درجہ عطا ہو گیا۔ عزیزان گرامی، حضور غوث پاک وہ ہستی ہیں، آپ نے فرمایا میرا مرید اگر مغرب میں ہے اور میں مشرق میں ہوں، اور اگر اس کا وہاں سطر ہٹ رہا ہے اور مجھے وہ وہاں سے پکار رہا ہے، میں یہاں سے بیٹھے بیٹھے اس کی سطر پرشی کرتا ہوں۔ یہ حضور غوث پاک ہیں، یہ حضور غوث پاک ہیں۔ عزیزان گرامی، حضور غوث پاک نے یہ بھی فرمایا، میں اپنے آپ کو شامل کر کے عرض کر رہا ہوں، آپ نے یہ بھی فرمایا جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنانا۔ اس طرف بھی ہم کو دیکھنا ہے۔ ہم لوگ الحمدللہ حضور غوث پاک کی یاد میں 11ویں شریف کر رہے ہیں، اور کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ ہم غوث کے غلام ہیں۔ اور وہ غوث وہ کون ہے؟ میں نے ابتدا میں جو شعر پڑھا تھا، سگے درگاہ میرا شو چخاہی خرب ربانی کہ بر شیراں شرف دارت سگے درگاہ جیلانی۔ ذرا اس کا پس منظر بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ایک بہت بڑے اللہ والے انہوں نے لکھا، لیکن اس کا پس منظر کیا ہے؟ دیکھیے، حضور پیران پیر کے پاس ایک بزرگ آئے تو حضور پیران پیر نے کہا ٹھیک ہے ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ حضور غوث پاک کے مقام سے واقف نہیں تھے،
حضور غوث پاک کا کیا مقام ہے. انہیں کہا کہ آپ ہماری دعوت کر رہے ہیں تو ساتھ میں وہ ولی عام ولی نہیں تھے, شیر پہ بیٹھ کے آئے تھے, شیر پہ سوار ہو کے آئے تھے. انہوں نے کہا ہمارے شیر کی بھی دعوت ہونا. سرکار پیران پیر نے فرمایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں لا دو. اب سرکار پیران پیر کی خانقاہ سے اس زمانے کا جو جانور تھا بھینس, اس کو چھوڑا گیا. اب چونکہ وہ نام لیا نہیں جا سکتا اس لیے میں عرض کر رہا ہوں, اس کو چھوڑا گیا اور یہ اندر تشریف لائے حضور غوث پاک کے پاس. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اب یہاں پر شیر ہے اور وہاں پر گائے ہے. اب عجیب تماشا دنیا دیکھ رہی ہے, شیر جھپٹنے والا ہے, عجیب ماحول ہے. وہاں پر گلی میں پڑا ایک کتا سو رہا تھا, گھر میں بھی نہیں پلا, گلی کے کونے میں پڑا ہوا ایک کتا ہے, سو رہا تھا. اچانک اس کی آنکھ کھلی, اس نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک باہر سے آنے والا شیر ہے جو حضور غوث پاک کی خانقاہ کی گائے کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ اس نے دیکھا نہیں, اس کو دیکھا نہیں گیا, فوراً اس نے شیر کو چھپٹا اور شیر کو چیر کر پھاڑ دیا. جب یہ خبر اندر پہنچی تو پریشان ہو گئے اور حضور غوث پاک سے معافی مانگنے لگے. عزیزان گرامی, تو حضور غوث پاک کے در کا جو کتا ہے, کتے کے پاس بھی یہ طاقت ہے کہ شیر کو پھاڑ دیتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ جو پٹا ہے, یہ قادریوں کے پاس جو پٹا ہے, یہ حضور غوث پاک کی غلامی کا پٹا ہے. ہم بڑے خوش نصیب ہیں, ہم وہ در کے کتے ہیں جس در کے جو حقیقی کتے ہیں ان کا یہ کمال ہوتا ہے. عزیزان گرامی, حضور غوث پاک کا بہت اونچا مقام ہے, بہت اونچا مقام ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا, آپ کو کسی اور نے نہیں, اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا. محی الدین سے متعلق گفتگو چل رہی تھی ابتدا میں. محی الدین, محی الدین کا معنی دین کو زندہ کرنے والے. آپ سے ہی منقول ایک روایت بہجت الاسرار میں ہے کہ ایک شخص نے پوچھا حضرت یہ محی الدین آپ کو کب سے کہنے لگے لوگ؟ تو آپ نے فرمایا میں ایک بار مسجد سے نکل رہا تھا, نماز پڑھ کے جب باہر جا رہا تھا, میں نے ایک دیکھا ایک ناتوان لاغر شخص بیٹھا ہوا ہے. میں اس کی طرف بڑھا اور میں نے اس کی مدد کی اور اس کو اٹھا کے بٹھایا. جیسے ہی میں نے اس کو اٹھا کر بٹھایا وہ اچانک صحت مند ہو گیا. حضرت پیران پیر فرمانے لگے مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں دین ہوں, میں آپ کے جد کریم حضور کا دین ہوں. لوگوں نے میری حالت کر دی تھی اور آپ یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے مجھ کو اٹھا کر بٹھا دیا, آپ نے مجھ کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی. تب سے آپ فرماتے ہیں جب سے پھر اس کے پاس سے میں جیسے نکلا اور اس کے بعد سے لوگ اس لقب سے مجھ کو پکارنے لگے. عزیزان گرامی, حضور غوث پاک, اللہ اکبر, میں کیا عرض کروں, ایسا بڑا مقام و مرتبہ آپ کا ہے. اور آپ فرماتے ہیں کہ لقد اخذت من اللہ تعالی 70 موثقا اللہ یموت مریدی الا بالتوبۃ والایمان. میں نے اللہ تعالیٰ سے 70 مرتبہ وعدہ لیا کہ میرا مرید توبہ اور ایمان پر مرے. دیکھیے ایمان پر اور توبہ پر مرنا بہت بڑی بات ہے. اور حضور غوث پاک نے اللہ تعالیٰ سے یہ وعدہ لیا کہ اللہ میرا مرید اگر مرے تو وہ توبہ پر مرے اور ایمان پر مرے. اور ہم حضور غوث پاک کے غلام ہیں. اور تھوڑی سی گفتگو میں یہ بھی عرض کر دوں, چونکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب کسی سلسلے میں مرید ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ اپنے پیر سے محبت کرتے ہیں. اور یہ مرید کا تقاضا بھی یہ ہے کہ اپنے حقیقی پیر سے اور وہ پیر جن پیروں سے ملاتا ہے ان سب سے زیادہ محبت کرے. یہ تقاضا ہے. لیکن اس میں ایک چیز کا احتیاط رکھنا ضروری ہے. لوگ کرتے یہ ہیں کہ اپنے پیر کی جب تعریف کرتے ہیں کرتے کہ کوئی سامنے والا کوئی دوسرے سلسلے کی جب بات کرتا ہے تو گستاخی کرتے ہیں. یاد رکھیے کسی بھی بزرگ کی شان میں گستاخی نہیں کرنا. محبت اپنے پیر کی سب سے زیادہ دل میں ہونا, لیکن ادب سب کا کرنا, احترام سب کا کرنا. ایسا ہو رہا ہے, دیکھنے میں آ رہا ہے
یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ عالیہ قادریہ کو جو مرکزیت عطا فرمائی، اور جتنے آپ سلسلے اگر میں گناؤں، حضرت خواجہ خواجگان حضور سلطان الہند غریب نواز ہوں، حضرت شہاب الدین سہروردی ہوں، حضرت بہاؤالدین نقشبند ہو، حضرت امام شاذلی ہو، حضرت احمد کبیر رفاعی ہو، حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ہو، جتنے بزرگ ہو، یہ اکابر ہیں، سب ان کے برانچز ہے، جتنے سلسلے ہیں آگے جتنے بھی بنے سب ان کے برانچز ہیں۔ یہ ساروں کو حضور غوث پاک سے فیض ہے، کسی کو بالواسطہ ہے، کسی کو بلا واسطہ ہے، کسی نے ڈائریکٹ فیض حاصل کیا، کسی نے انڈائریکٹ فیض حاصل کیا۔ اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف بڑھاتا ہوں اور آخر میں کچھ اور چند باتیں آپ حضرات کو عرض کرتا ہوں۔ سہروردی سلسلے کی بات چھڑی، سہروردی سلسلہ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے، بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے، ہمارے حیدرآباد میں یہ سرکار بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ ان کے پیر و مرشد ہیں، حضرت بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے وہ پیر و مرشد ہے، بغداد میں آپ کا روضہ شریف ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت اور ولایت دونوں کا عجیب واقعہ ہے، آپ کو دونوں سنا دیتا ہوں۔ ولادت کا عجیب واقعہ یہ ہے کہ آپ کے والدین حضور غوث پاک کی خدمت میں آ کے عرض کرنے لگے، حضرت ہم کو کوئی اولاد نہیں ہوتی ہے، دعا فرما دیجئے۔ آپ کی دعا میں اللہ تعالیٰ نے اتنی تاثیر فرمائی کہ آپ کی دعا سے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، ہمارے لیے دعا فرما دیجئے۔ محبوب سبحانی کے ہاتھ دراز ہوئے، اللہ تعالیٰ سے آپ نے مانگا، اور جیسے ہی مانگا وہ لوگ خوش ہو گئے اور سرکار کی بارگاہ سے نکل گئے۔ کچھ دن کے بعد نکلتے وقت حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تم کو ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ وہ چلے گئے، کچھ دن ہوئے، ان کو اولاد ہوئی، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ اولاد لڑکا نہیں ہے، لڑکی ہے۔ انہوں نے سوچا بھائی کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، حضور غوث پاک کی دعا سے چلو بیٹا ہی نہیں بیٹی ہی صحیح عطا ہوئی ہے، اللہ کی رحمت عطا ہوئی ہے، چلو حضور غوث پاک کی خدمت میں لے کے چلتے ہیں، حضور غوث پاک سے کی زیارت کراتے ہیں اس کو، حضور غوث پاک سے برکات یہ حاصل کر لے۔ چلے والدین حضور غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کے عرض کرنے لگے حضرت آپ نے دعا فرمائی تھی، اللہ نے آپ کی دعا کے صدقے ہم کو یہ لڑکی عطا فرمائی، لیکن آپ نے فرمایا تھا لڑکا ہوگا، آپ نے فرمایا نہیں لڑکی نہیں، لڑکا ہے، لڑکا ہے۔ اب دیکھیے ادب، بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں جب بڑے بزرگ کچھ کہتے ہیں تو اس کے الٹے میں حالانکہ صحیح بھی ہے تو اپنی بات کو منوانے کی کوشش کرتے، حالانکہ ادب کا تقاضا یہ خاموش بیٹھ جانا، یہ اچھا میرے سے غلطی ہو گئی بولنا۔ یہ دیکھیے حضور غوث پاک کا وہ فرمانا تھا، ان کے والدین نے کہا حضور غوث پاک کے سامنے زبان درازی نہیں، خاموش، یہ اچھا سرکار خاموش بیٹھ گیا۔ اور جیسے ہی باہر نکلے، باہر نکل کر دیکھا آپ کا قدم میرے کندھوں پر نہیں، میرے آنکھوں پر، میرے سر پر ہے، تو حضور غوث پاک وہیں سے فرمانے لگے کہ ہندوستان کی خراسان کی سرزمین سے سب سے پہلے جس شخص نے جواب دیا وہ غیاث الدین کے بیٹے معین الدین ہے، اور انہوں نے یہ جو جواب دیا اللہ تبارک و تعالی ہندوستان کی سلطنت ان کے اختیار میں عطا فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت بہاؤالدین نقشبند 200 سال حضور غوث پاک سے اپنی بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں، 200 سال بعد پیدا ہوئے، اور آپ نے اپنی زندگی میں فرمایا بخارا کی طرف اشارہ کر کے حضور پیران پیر نے کہ یہاں سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو ہم سے فیض پائے گا۔ 200 سال تقریباً عرصہ گزرنے کے بعد سرزمین بخارا سے ایک شہباز پیدا ہوا جس کا نام حضرت سید بہاؤالدین نقشبند تھا۔ انہوں نے خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں اپنی زندگی کو بسر کیا، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں۔ لیکن جب آپ ذکر کر رہے تھے جو اللہ کا لفظ، اللہ کا جو نقش ہے وہ آپ کے دل پر بیٹھ ہی نہیں رہا تھا، آپ نے بہت کوشش کی، اتفاق سے یہ بڑے بڑے اولیاء اللہ کے بڑے بڑے ملاقاتیں ہوتے، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، خضر علیہ السلام آپ سے عرض کیے کہ حضرت میں اللہ کا ورد کرتا ہوں لیکن وہ جو اللہ کا نقش ہے میرے سینے میں جمتا نہیں،
تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا آپ بغداد کے شہنشاہ حضور پیران پیر کی روحانیت کی طرف رجوع ہوئی ہے، وہاں سے فیض جب ملے گا تو سب آسان ہو جائیں گے۔ حضرت سیدنا بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ حضور پیران پیر کی طرف رجوع ہوتے ہیں، خواب میں حضور پیران پیر تشریف لاتے ہیں اور آپ نے اپنا دست اقدس اللہ کی شکل میں حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے سینے پہ رکھا۔ اب اس کے بعد جہاں پر حضرت شہنشاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ اپنی آنکھ کھول کر دیکھتے وہاں پر اللہ کا نقش نظر آتا، خالی دل میں نہیں، ہر جگہ جس مقام پر دیکھتے وہاں پر اللہ کا نقش نظر آتا۔ یہی نقش سے نقشبند ہو گیا، وہاں سے آپ کا نام نقشبند پڑا اور پھر وہاں سے جو سلسلے کا آغاز ہوا وہ سلسلہ نقشبندیہ ہو گیا۔ عزیزان محترم بزرگوں، یہ حضور غوث پاک کا فیض ہے، یہ حضور پیران پیر کا فیض ہے، سرکار بغداد کا فیض ہے۔ اور جتنے لوگ ہیں جو حضور کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہو وہ حضور غوث پاک سے کیسا بھی فیض یافتہ ہے۔ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اقطاب، بڑے بڑے ابدال، بڑے بڑے اوتاد، سارے کے سارے حضور غوث پاک کے غلام ہیں، سبوں نے حضور غوث پاک کی بھیک کھائی ہے۔ عزیزان گرامی، تو یہ 11ویں شریف کرنا، اس سے گھروں میں خوب برکات آتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اس کا اثر اگر آپ اور دیکھنا چاہتے ہیں تو وقت پر نماز پڑھنے کی پابندی، نماز کی پابندی، روزے نہیں چھوڑنا، شریعت جس چیز کا حکم دیتی ہے اس کو اپنانا۔ اور آپ کا ایک قول یہ بھی ہے جس طریقت پر شریعت گواہی نہیں دیتی وہ طریقت نہیں، وہ زندیقیت ہے۔ شریعت اصل ہے، شریعت کے بعد پھر طریقت ہے۔ عزیزان گرامی محترم بزرگوں، شریعت پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے۔ ہم سرکار غوث پاک کے غلام ہیں، سرکار غوث پاک۔ چلیے واقعہ اچانک آتے جا رہا ہے، آپ کے پاس ایک بندہ آیا، اتنی خوب کرامتوں کا شہرت آیا، آ کر عرض کرنے لگا حضرت خانقاہ میں ٹھہرا، 3 دن ہو گئے۔ 3 دن کے بعد حضرت سے پوچھا حضرت میں جاتا ہوں۔ حضرت فرمانے لگے کیوں؟ عرض کرنے لگا حضرت میں نے آپ کی کرامات کا بہت شہرہ سن کے آیا، لیکن میں یہاں پر آنے کے بعد دیکھا ایک بھی آپ نے کرامت آپ سے ظاہر نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتاؤ یہ جو 3 دن تم نے گزارے اس میں تم نے مجھ کو کوئی غیر شرعی عمل کرتے دیکھا؟ کسی نماز کو چھوڑتے دیکھا؟ اللہ کی نافرمانی کرتے دیکھا؟ تو اس نے کہا نہیں، تو فرمایا یہی سب سے بڑی کرامت ہے، اللہ کی عبادت میں استقامت، یہی سب سے بڑی کرامت ہے۔ وہ غوث پاک ہیں جو 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے ہیں، وہ غوث پاک ہیں جو ایک رات میں 2 قرآن مکمل فرماتے ہیں، وہ غوث پاک کی شان ہے۔ عزیزان گرامی محترم بزرگوں، غوث پاک وہ ہیں عبادت میں، ریاضت میں۔ اسی لیے جو سلسلے عالیہ قادریہ سے وابستہ ہوتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ جو اکابر اولیاء گزرے ہیں وہ کڑے مجاہدات انہوں نے کیے ہیں، خوب انہوں نے مجاہدات کیے ہیں، خوب حضور غوث پاک نے جنگلات میں اپنی زندگی بسر فرمائی، آپ نے مجاہدے فرمائے۔ بہرحال حضور غوث پاک کے ہم نام لیوا ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو حضور غوث پاک کے غلاموں میں بنایا۔ اور حضور غوث پاک کا مقام اولیاء میں اس طرح ہے، حضرت علامہ جامی فرماتے ہیں چوں محمد درمیان انبیاء غوث اعظم درمیان اولیاء۔ جس طرح حضور کا مقام انبیاء میں ہے اس طرح میرے غوث کا مقام و مرتبہ اولیاء میں ہے، اولیاء میں ویسا مقام ہے۔ اور ایک شخص تھا، وہ حضور غوث پاک کی خدمت میں حاضر ہوا، آ کے عرض کرنے لگا حضرت میں نے خواب دیکھا کہ میرے والد کو عذاب ہو رہا ہے، میرا والد کا انتقال ہو گیا، قبر میں ہے، میں نے دیکھا کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ حضرت پیران پیر فرمانے لگے کہ تیرا والد میرا مرید تھا؟ تو اس نے کہا نہیں حضرت مرید تو نہیں تھے۔ کیا میری مجلس میں آ کے بیٹھتا تھا؟ تو اس نے کہا ہاں حضرت آپ کی مجلس میں آ کر بیٹھتے تھے۔ تو حضرت پیران پیر نے فرمایا اس حدیث کی روشنی میں لا یشقی جلیسہم، اللہ تعالیٰ اللہ کے برگزیدہ لوگوں کی مجلس میں بیٹھنے والوں کو بھی بدبخت نہیں چھوڑتا۔ فوراً آپ نے مصلی بچھایا، فوراً تسبیح لے کر بیٹھ گئے کہ مالک اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دے، اس سے عذاب اٹھا لے۔
دوسرے دن وہ پھر حضور غوث پاک کی خدمت میں آتا ہے، عرض کرتا ہے حضرت میں نے پھر سے اپنے باپ کو خواب میں دیکھا۔ کیا آپ نے فرمایا کیا دیکھا؟ کہا کہ اس سے عذاب اٹھا لیا گیا ہے اور وہ بڑے سکون میں ہے، وہ بڑے مستی میں ہے۔ حضرت پیران پیر نے فرمایا اچھا، اور اس نے کہا کہ حضرت میرے والد نے مجھے یہ بھی بتایا کہ دیکھ زندگی میں جو چاہے کر لیکن عبد القادر کا در نہ چھوڑ، حضور غوث پاک کا در نہ چھوڑ، حضور غوث پاک کا در نہ چھوڑ۔ بڑے بڑے اکابر اولیاء، اقطاب، قطب جتنے گزرے ہیں ساروں نے حضور غوث پاک کی بڑائی مانی ہے۔ حضرت امام شاذلی ایک دو واسطوں سے حضور غوث پاک سے فیض یافتہ ہیں۔ حضرت احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ براس صاحب سے فیض یافتہ ہے۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ایک واسطے سے آپ کے فیض یافتہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے ہم یہی آخر میں دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین جو بھی کہا گیا سنا گیا اس کو اپنی حبیب پاک کے صدقے میں قبول فرما، اور اگر اس میں کچھ کمی کوتاہی لغزش خطا ہوئی ہو تو اس کو معاف فرما۔ رب العالمین ہمارے بزرگوں کو ہمارے سروں پر سلامت رکھ، رب العالمین ان کا سایہ ہم پر دراز فرما، رب العالمین ان کی سرپرستی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، رب العالمین ان کی سرپرستی کو ہمارے لیے دراز فرما، رب العالمین ہم میں جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی عطا فرما، جو روزی رکھتے ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما، رب العالمین ہم میں جو لاولد ہیں ان کو صاحب اولاد فرما، صاحب اولاد کو نیک توفیق نیک ہدایت فرما، رب العالمین جو ہماری بہنیں گھروں میں انبیاء ہی بیٹھی ہیں رب العالمین ایسی محفل پاک کا صدقہ، ایسی محفلوں کا صدقہ رب العالمین ان کی شادیوں میں آسانیاں فرما، رب العالمین اہل خانہ کو ان کے گھر میں خیر و برکت عطا فرما، اور اس محفل کے جو سرپرست ہیں حضرت مولانا سید شاہ شفیع پاشا قادری لاؤبالی قبلہ مدظلہ العالی، آپ کے سائے کو دراز فرما، رب العالمین آپ سے خوب لوگوں کو استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین ہم میں سے جو لوگ تجھ سے جا ملے ہیں ان کی قبروں میں نور کے بقعے رحمت کے اطباق نازل فرما، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔